اگر مسلم اتہاس کی بات کی جائے تو بہت سارے بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، مگر ان سبھی میں سے ایک انسان ایسے بھی تھے کہ جن کی حد سے زیادہ قابلیت، پرہیزگاری اور نالج کو دیکھ کر لوگوں نے ان کو امام اعظم کا ہی نام دے دیا، جس کا مطلب ہی ہوتا ہے سب سے بڑا امام۔ اور آج کے دور میں ان امام اعظم کے چاہنے والوں کی تعداد ہماری اس دنیا میں سینکڑوں، ہزاروں یا پھر لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے۔ دوستو، میں انہی امام اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کو حنفیہ کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے کئی دیش جیسے انڈیا، پاکستان اور ترکی آدی دیشوں میں رہنے والے زیادہ تر سنی مسلمان انہی امام کو فالو کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ ایک عام انسان سے امام اعظم کیسے بنے، ساتھ ہی ساتھ ان سے جڑی ہوئی کچھ ایسی چیزوں پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ جن کے بارے میں عام لوگوں نے شاید پہلے کبھی ہی نہیں سنا ہوگا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر اتنے بڑے عالم دین کہ جن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں نے امام اعظم کا نام دے دیا ہے، ان کو جیل میں بند کروا کے کوڑے کیوں مارے گئے تھے؟ آخر وہ کون سا مسلم حکمران، وہ کون سا مسلم خلیفہ تھا کہ جس نے امام اعظم جیسے انسان کو زبردستی زہر پینے پر مجبور کیا تھا؟ دوستوں، امام اعظم کا اصلی نام نعمان بن ثابت تھا۔ یہ عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے جو والد تھے وہ اپنے ایریے کے بہت بڑے کپڑے کے بیپاری مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود امام اعظم کا بھی شروعاتی رجحان بزنس ہی کی طرف تھا اور اسی پر ہی دھیان دے رہے تھے، مگر تبھی اس دور کے جب ایک مشہور عالم دین کی نعمان بن ثابت یعنی کہ امام اعظم کے اوپر نظر پڑی اور انہوں نے ان کی تمام خوبیوں کو دیکھا تو ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم کو دین کی نالج کی طرف جانا چاہیے، اور اسی مشورے کے بعد ہی انہوں نے علم کلام، علم حدیث جیسے سبجیکٹ پر توجہ دینا شروع کی۔ عقل شعور کے ساتھ ساتھ خدا نے ان کو کسی بھی چیز کو آسانی کے ساتھ حفظ کرنے کی ذہنی طاقت سے بھی نوازا تھا۔ بہت کم وقت میں ہی ان کی گنتی اس دور میں مسلم دنیا کے سب سے پرہیزگار اور سب سے قابل اسکالرز کے ساتھ ہونے لگی تھی۔ دوستوں، چاہے امام شفیع ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں یا پھر باقی اور بھی ایسے بہت سارے علماء ہوں کہ جو آپ ہی کے دور میں تھے یا جن کا دور تھوڑا آپ سے آگے بھی رہا ہے، ان سبھی نے آپ کے علم یعنی کہ نالج کا لوہا مانا اور آپ کی خوب تعریفیں کی۔ اتہاسکار مانتے ہیں کہ امام اعظم نے نہ صرف بہت سارے صحابہ کا دور پایا تھا بلکہ کچھ صحابہ سے حدیث بھی روایت کی ہے۔ سب سے زیادہ دلچسپ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی زیادہ نالج اور اتنا زیادہ علم ہونے کے باوجود بھی امام اعظم نے اس چیز کا استعمال کبھی بھی اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے نہیں کیا، کبھی بھی اس سے پیسے وغیرہ نہیں کمائے، بلکہ اس کے لیے تو ان کے پاس ریشم کے کپڑے بنانے کے لیے ایک بڑا کارخانہ موجود ہوا کرتا تھا۔ اب کیونکہ امام اعظم کا تعلق ایک بہت ہی خوشحال اور امیر فیملی سے تھا، تو اس لیے وہ ہمیشہ غریبوں کی اور اسپیشلی اپنے شاگردوں کی خوب مدد کیا کرتے تھے۔ امام اعظم کے بارے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے مسلم دنیا کی دو شروعاتی اور بڑی سلطنت کا دور پایا تھا۔ مطلب پہلے تو سلطنت ابو امیرہ کے جو ڈکلائن کی طرف بھی مطلب ختم ہو رہی تھی، اور دوسری سلطنت بنو عباس کے جس کا ابھار ہوا تھا۔ سلطنت بنو امیرہ کے آخری دور میں اس کے حکمرانوں کے ساتھ امام اعظم کا جو اختلاف تھا، مطلب ڈس ایگریمنٹ، وہ بہت زیادہ اوپر پہنچ گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ وہ پورا چہل پہل والا علاقہ چھوڑ کر مکہ شہر کی طرف آ گئے تھے اور اگلے 7 سال بڑے ہی سکون کے ساتھ علم کا کام کرنے کے لیے یہیں پر گزارے۔ اس کے بعد جب یہ سلطنت ختم ہو گئی تو سلطنت ابو عباس کی طرف واپس آ گئے۔ مگر دوستوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک بہت ہی نڈر اور دلیر انسان مانے جاتے تھے۔ وہ حق بات کہتے ہوئے کسی بھی حکمران یا دوسرے طاقتور انسان کا کوئی لحاظ نہیں کیا کرتے تھے، اور ان کی یہی خوبی ہی اب اس نئی سلطنت کے حکمرانوں سے بھی ان کے ٹکراؤ کی وجہ بن گئی۔ ہوا کیا تھا، یہ سب کچھ جاننے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو آگے کی چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد خلافت قائم ہوئی، جو لگ بھگ 30 برسوں تک قائم رہی۔ اس کے بعد پھر سلطنت کا آغاز ہوا، اور پہلی سلطنت جو مسلم اتہاس میں قائم ہوئی اس کو ہم لوگ سلطنت بنو امیہ کے نام سے جانتے ہیں، کہ جس سے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ تھے۔
جبکہ دوسرا حکمران ان کا بیٹا یزید بن معاویہ تھا، وہی یزید بن معاویہ کی جس کے دور میں ہی کربلا کا پورا معاملہ پیش آیا تھا۔ فی الحال اگلے کچھ دشکوں تک یہ سلطنت قائم رہی اور پھر یہ بھی سلطنت ختم ہو گئی اور مسلم اتحاد کی دوسری سلطنت وجود میں آئی جس کو سلطنت بنو عباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری سلطنت تھی یہ دراصل ایک تحریک کے ذریعے سے وجود میں آئی تھی، جو شروع ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ چلو ہم اس بنو امیہ کی سلطنت کو اکھاڑ پھینکتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت یعنی کہ نبی صلیٰ والسلام کی اولاد کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور ایک ایسی سلطنت قائم کرتے ہیں کہ جو اہل بیت کی ہوگی، مطلب کہ نبی علیہ السلام کی اولاد کی سلطنت ہوگی۔ اس لیے عام لوگوں نے بھی بنو امیہ سلطنت کے خلاف کھڑے ہونے والی اس تحریک کو خوب بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ موجودہ سلطنت کی نظر میں باغی بن جائیں گے، ان کے اوپر ظلم و ستم بھی ہوتا تھا اور ان کو شہید بھی کر دیا جاتا تھا۔ تو اب ہوا یہ تھا کہ سلطنت بنو امیہ کے آخری دور میں کہ جب بنو عباس نام کی تحریک بہت آگے تک پہنچ گئی تو مدینہ شہر کے اندر بھی بنو ہاشم یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کا خاندان ہوا کرتا تھا اس سے جڑے کچھ لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی۔ مدینہ میں ہونے والی اس خفیہ میٹنگ کے اندر بنو عباس اس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے الصفا اور ابو جعفر منصور بھی موجود تھے۔ یہ دونوں وہی لوگ تھے کہ جو آگے جا کر اس نئی اور دوسری سلطنت کے پہلے اور دوسرے حکمران بھی بنے۔ اس میٹنگ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ اگر ہماری یہ تحریک قائم ہوتی ہے تو پھر حکومت اہل بیت کے حوالے کر دی جائے گی اور حضرت امام حسن کی چوتھی نسل چوتھی پشتینی والے محمد نفس الزکیہ اس سلطنت کے خلیفہ ہوں گے۔ مگر دوستوں پھر ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ تحریک کامیاب ہوئی تو ان لوگوں نے اس وعدے کو بھلا دیا اور وعدہ خلافی کرتے ہوئے حکومت کا جو پہلا خلیفہ تھا وہ عبداللہ الصفا کو بنایا۔ یہ وہی انسان تھا کہ جو اس میٹنگ میں بھی موجود تھا۔ پہلے خلیفہ عبداللہ الصفا کے دور میں تو محمد نفس الزکیہ مسلط کے تحت خاموش رہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اب حکومت کا دوسرا خلیفہ بھی اس کے ہی ساتھی یعنی ابو جعفر المنصور کو چن لیا گیا ہے تو پھر محمد نفس الزکیہ نے بنو عباس کے خلاف تلوار اٹھاتے ہوئے مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقے پر اپنی حکومت قائم کر لی، جبکہ بصرہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر بھی الزکیہ کے ہی ایک بھائی کی جن کا نام ابراہیم ہوا کرتا تھا انہوں نے کنٹرول حاصل کر کے وہاں پر بھی اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ دوستوں ویسے تو یہ ایک معمولی سی چیز تھی اور بنو عباس بھی اس کو ایک چھوٹی سی بغاوت ہی سمجھ رہے تھے کہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ بعد میں کچل سکتے تھے، مگر اچانک سے بڑا موڑ اس وقت آیا کہ جب اس دور کی مسلم دنیا کی دو مشہور اور بڑی شخصیت یعنی کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے المنصور کی بجائے امام محمد نفس الزکیہ کی حمایت کر دی، مطلب ان کو سپورٹ کر دیا۔ پھر کیا تھا کہ مانو پوری مسلم دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ امام محمد نفس الزکیہ کے جن کو بنو عباس کے لوگ ایک معمولی انسان کے طور پر لے رہے تھے، ان کا جو لوگوں کا ساتھ تھا بڑی تیزی کے ساتھ بڑھا اور مانو آسمان پر پہنچ گیا، مگر پریشانی کی بات یہی تھی کہ لوگوں کا ساتھ تو ملا لیکن فوجی اور دولت کے معاملے وغیرہ میں ہر چیز میں ابھی بھی ابو عباس کے لوگ محمد نفس الزکیہ سے کہیں آگے تھے۔ بنو عباس نے دیکھا کہ جب ان دو امام کے ساتھ دینے کی وجہ سے حالات حد سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف جا رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً مدینے پر بڑی چڑھائی کی اور اسی چڑھائی میں ہی محمد نفس الزکیہ کو شہید کر دیا گیا۔ باقی ان کے جو دوسرے بھائی تھے یعنی کہ ابراہیم، وہ بھی بنو عباس کے خلاف ہی کسی جنگ میں لڑتے ہوئے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ اپنے خلاف اٹھنے والی اس بغاوت کو پورے طریقے سے ختم کرنے کے بعد اب المنصور امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف گیا۔ دنیا امام اعظم کا بہت ادب اور احترام کیا کرتی تھی۔ ان کا نام دنیا کے سب سے قابل اور سب سے پرہیزگار عالم کے ساتھ لیا جاتا تھا، تو اس لیے خلیفہ المنصور نے بھی ان کو قتل کرنے کی بجائے ان کو بڑی ہی چالاکی سے اپنی طرف کرنے کی کوشش کی اور ان کو محل میں قاضی کا منصب دینے کی کوشش کی۔ المنصور کا یہی پلان تھا کہ ان کو اگر شاہی محل میں نوکری دے دی جائے گی، اپنا ایک ملازم بنا لیا جائے گا،
تو ان کی زبان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ اس پر المنصور نے غصہ ہوتے ہوئے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو واقعی میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں، مطلب ایک جج بننے کے لیے قابل نہیں ہوں۔ بھرے محل میں جب المنصور کو اس طریقے کا جواب ملا تو وہ تلملا اٹھا، کیونکہ اس کی یہ سیدھے طور پر بڑی بے عزتی تھی۔ اس لیے اس نے امام اعظم کو خطرناک سزائیں دینے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا گیا اور ہر دن اس طرح سے 10 کوڑے مارے جاتے کہ ان کا پورا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جس طرح کا خطرناک ظلم و ستم لمبے وقت تک جیل کے اندر امام اعظم کے اوپر ہوتا رہا تھا، اگر اتنا ظلم و ستم کسی طاقتور ہاتھی کے اوپر بھی کیا جاتا تو وہ پورے طریقے سے بلبلا اٹھتا، لیکن عمر دراز ہو چکے حضرت امام اعظم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ جتنا لمبے وقت تک قید میں رہتے یا ان کے اوپر جتنا زیادہ ظلم ستم کیا جاتا، اتنی ہی ان کی مقبولیت عام دنیا میں بڑھتی چلی گئی۔ امام اعظم کی قید کے اندر رہتے ہوئے لگاتار بڑھتی ہوئی یہ شہرت اب خلیفہ المنصور کو اور بھی زیادہ درد دینے لگی تھی، اس لیے اس نے تنگ آ کر امام اعظم کو زہر دے کر شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ خلیفہ کی طرف سے دیے گئے زہر کو امام اعظم پہچان گئے تھے، اس لیے انہوں نے اس زہر کو، یعنی جس کھانے پینے کی چیز میں ملا کر ان کو دیا گیا ہوگا، اس کو لینے سے منع کر دیا تھا، مگر پھر بعد میں ان کو زبردستی وہ زہر پلایا گیا تھا۔ اس زہر کو پینے کے بعد وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے تھے اور پھر سجدے میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ آپ کی نماز جنازہ میں پورے بغداد شہر امڑ پڑا، یعنی اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ شاید ہی کسی دوسرے کے جنازے میں اتنی زیادہ بھیڑ دیکھی جاتی تھی۔ آپ کی وصیت کے مطابق ہی آپ کی وفات کے بعد آپ کو خضرا نام کے قبرستان میں دفنایا گیا تھا۔ فی الحال آج اس پورے معاملے کو 12-13 صدیاں گزر چکی ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خلیفہ ابو جعفر المنصور شاید ایتہاسک کتابوں میں ہی کہیں پر نظر آتا ہے، لیکن دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ یا پھر وہ اہل بیت کی جن کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا سارا ظلم اور ستم کیا گیا، وہ دونوں ہی آج تک ہر انسان کے دل اور دماغ میں پورے طریقے سے زندہ ہیں۔ دوستوں، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل جونپور اسٹار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔